أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. الحمدللہ. اپنی نیتوں کی تجدید کر لیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، بیٹھنے کا یہاں پر آپ کا کیا مقصد ہے، کیا چاہت ہے آپ کی، کیا شوق آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے. وقلب متوجہ اللہ، اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیجئے کہ کیا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو اے اللہ ہمارے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، اللہ کے ناموں کے ساتھ دعائیں مانگا کیجئے. اپنے حافظے میں اس کو حفظ کر لیجئے. رمضان کو آپ نے اپنے لیے کیسا ایکسپیرینس بنانا ہے، لائف چینجنگ انشاءاللہ، اور اس کی نیت بھی کرنی ہے. اپنے رویے میں روزانہ کون سی چیز لانی ہے آپ نے عملی طور پر. کل کے پارے کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیکنڈ پارے میں کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے سیکنڈ پارے میں یہ سیکھا کہ میں ذکر تو کرتی تھی، پڑھتی تھی، لیکن آپ کی کل کی بات میں یہ بہت دل کو کلک کی ہوئی ہے کہ وہ صرف زبان ہلتی تھی، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں، زبان ہلتی ہے، ہم انوالو نہیں ہوتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس زبان ہلی جا رہی ہے. تو کل سے میں نے اپنے اوپر یہ اپلائی کیا ہے کہ جو ذکر میں منہ سے ادا کر رہی ہوں، کم از کم مینٹلی طور پر دل سے میں وہی الفاظ جو ہیں ان کو سمجھوں اور پھر ادا کروں. جی الحمدللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ سبق لیا کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں احسان کی روش اختیار کرے. جی گڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے سیکھا سائل سے نرمی اور شفقت سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ پاکیزہ کلام بھی صدقہ ہے. صدقہ چونکہ کرنا بہترین اعمالوں میں سے ہے، اور روز قیامت اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عظیم عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں بھی روزانہ صدقہ کرنا ہے، گفتگو میں نرمی، شفقت اور اخلاص لانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اس پارے میں آئے ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. تو الحمدللہ میں نے اس بات پہ عمل کیا. اللہ تعالیٰ کے نام جو دوسرے پارے میں آئے ہیں، لرؤوف الرحیم، قدیر، شاکر، علیم، التواب الرحیم، الرحمن الرحیم، شدید العقاب، غفور الرحیم، رؤوف بالعباد، عزیز حکیم، سمیع علیم، غفور حلیم، بصیر خبیر، واسع علیم، ذو فضل. جی الحمدللہ الحمدللہ. کیا سیکھا آپ نے؟ میرے ساتھ خود پرسنلی اب تک ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بات پہ ڈٹ جاتے ہو نا کہ آپ نے کرنا، تو بہت سے لوگ آپ کو اس بات سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کے حق ظاہر ہو جائے یا آپ کو کوئی وش ہے تو اس پہ ڈٹے ہو. لوگ آپ کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کریں گے اس بات، لیکن آپ نے نہیں ہونا. آپ اپنے جو ہے آپ کا ایم جو ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. اوکے. میں جو تھی وہ کوئی بھی کسی قسم کی مشکل تو لوگوں کو بتاتی تھی، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا. لیکن کل سے میں نے یہ اپنے اندر عہد کیا کہ اپنے اللہ سے بات کریں، اللہ کو اپنا مشکل بتانی ہے. جی اللہ کو مشکل بتانی ہے آپ نے. ٹھیک. میں تو ویسے پہلے بھی اپنی جو بھی بات ہوتی ہے نا بچوں کی کسی کی بھی ہو، میں اللہ کے سپرد معاملہ کر دیتی ہوں 2 نفل پڑھ کے. لیکن یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا جانوں سے، یہ تو یقین کریں میرا بھائی اور میری امی گئی ہیں، میں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ آیتیں ایسی لگتا ہے جیسے ہم پہ ہی لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے صبر تو یہی ہوتا ہے کہ سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہ واہ وغیرہ مچا کے سب کچھ کر کے تو پھر کہ اچھا جی اللہ کا حکم، یہ صبر نہیں ہوتا. ایک اور دعا لکھ لیجیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی خلفی. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نعم البدل عطا کریں گے. جو چیز آپ سے لی جائے گی. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے 2 سوال ہو چکے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کے ان 2 سوالوں کو پڑھنے کے بعد کل کا دن کیسا گزرا. جن لوگوں نے تو پہلی دفعہ پڑھا ان کے لیے تو یہ دن بہت ہی خوش نصیب ہے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے اس قرآن پاک کو پورے سپارے کو دوسرے کو سنا. اس بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الحکیم، العلیم، غفور الرحیم، اور بہت سے نام جو کہ ابھی ہماری بہن نے بتائے ہیں. یہ رمضان ہمارا پچھلے رمضان سے کیسا ہوگا؟ کیا ٹارگٹ آپ نے اپنے لیے سوچا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا گول سیٹ کیا اپنے لیے؟
इंशाल्लाह बहुत बेहतर, हर काम अल्लाह के हुक्म और सुन्नत के मुताबिक जी करेंगे। इंशाल्लाह। नियतों को भी साफ रखना है। और फिर कल के बारे में 2 लफ्ज हमने पढ़े थे, बी होपफुल एंड ग्रेटफुल। ठीक है, कभी भी मायूस नहीं होना, जितनी भी मुश्किल आ जाए अल्लाह ताला ऐसे तरीके से तदबीर करेगा कि आप सोच भी नहीं सकती। और क्या करना था हमने, दूसरों को भी दावत देनी थी कुरान पाक की, खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी सुनाना है, और यहाँ पर भी सबको दावत देनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह का क्या हुक्म है, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ सबकत करनी है, दौड़ लगा देनी है। क्योंकि रमजान आने वाला है तो क़यामत के दिन हमारे से पूछगिछ होगी। जी समेना बात आना, ठीक है। क़यामत के रोज क्या होगा, हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा। क्या आप चाहते हैं वहां पर भी फस्ताबिकुल खैरात, जन्नत में जाने वालों में से आप सबसे पहले हो? तो फिर अभी अपना गोल सेट कर लीजिए ताकि अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी पहले जाने वालों में शामिल करें इंशाल्लाह। चलिए अब 3 लफ्ज पढ़ लेते हैं जो हमने पहले इस बारे में भी पढ़े, अभी भी पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सोचकर ये कलमात हमने आज पढ़ने हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हर चीज से ज्यादा महबूब है, दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं। और फरिश्तों का क्या खाना है, उनका भी तो यही है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अच्छा आप एक काम कीजिए, आज जाकर घर में आपने अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ इन कलमात को शेयर कीजिए। सबसे ज्यादा मोहब्बत उनको अल्लाह से होती है। इनकी कुछ इलामतें भी होती हैं, तो वो इलामतें जो है अभी मैं आपको इलामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या ने जो लिखी है कुरान और सुन्नत के हवाले से गहरे मुताले के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुरान की तिलावत जो है तदब्बुर के साथ करनी है, यानी समझ कर कुरान पाक को पढ़ना है, ये सोच कर पढ़ना है कि अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है। देखिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो कभी भी आपकी बात सुनी अनसुनी नहीं करता, तो हमें भी अल्लाह की बात को सुनी अनसुनी नहीं करना है। फिर लिखिए दिल में हर वक्त अल्लाह के नाम और उसकी सिफात को भी याद करना है, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह ताला के नाम और इसकी सिफात हो तो उसके दिल में कोई मायूसी, परेशानी, गलत बातें सोचना, बदगुमानी, खिल हसद नहीं रहता। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका दिल फारिग नहीं है। तो फिर ये किन लोगों के दिलों में रहता है, जिनके दिल फारिग हैं, जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। जिस दिल में अल्लाह की याद, अल्लाह के नाम और अल्लाह ताला की सिफात और अल्लाह ताला की अजमत का बार बार ख्याल आता है, तो वो शख्स सबसे ज्यादा बढ़कर अल्लाह से ही मोहब्बत करता है। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं, ईमान की इलामत है ये कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं, अल्लाह और उसके रसूल हर चीज से ज्यादा उसको महबूब ना हो जाए। तो इसमें अल्लाह ताला का कुछ फायदा है नहीं, किसका फायदा है, हमारा। अल्लाह की कायनात पर फिर गौर व फिक्र भी करना है, क्योंकि इससे ईमान बढ़ता है। एक एक चीज को देखकर हैरान होता है कि ये मेरे रब ने तख्लीक की है। एक वो शख्स है जो दूसरे के सिर्फ ऐब चुन रहा है कि फलां में फलां खराबी है, फलां में फलां खराबी है। उसकी निगाहें दूसरों के ऐब चुन रही हैं और कुछ निगाहें अल्लाह की कुदरत को देख रही हैं, उस पर गौर व फिक्र कर रही हैं। अल्लाह के सामने दिल की नरमी और आजिज़ी का इजहार भी करना है। किस तरह से नमाज पढ़नी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रात की तन्हाई में अल्लाह के साथ वक्त गुजारना पसंद करना है। रात की तन्हाई में कुरान पाक की तिलावत करनी है और इस्तगफार भी करना है। नेक्स्ट देखिए, सालिहीन की सोहबत और उनके इल्म से फायदा भी उठाना है। नेक लोगों से मोहब्बत मांगा करें, इनके इल्म से इस्तेफादा किया करें। फिर इन गुनाहों से भी दूर रहें जो इसके और अल्लाह के दरमियान पर्दा बन जाए, यानी जिससे दिल में मैल आ जाए और अल्लाह ताला से दिल दूर हो, तो या फिर ऐसे गुनाहों से बचना है जिससे अल्लाह ताला से दूरी आती हो। तो इंसान को खुद भी पता चल जाता है कि मैंने ये काम किया है तो इसमें मेरे दिल में मोहब्बत जो है अल्लाह ताला की कम महसूस हो रही है। तो फिर क्या करना है, आइंदा उस काम को नहीं करना है। इंसान खुद ही अपना मुहासबा करता रहे। हम दावे तो बहुत ज्यादा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सोचिए भी तो सही, क्या वाकई में मोहब्बत करती हूँ अल्लाह ताला से? क्या क्राइटेरिया है आपके पास कि आप अपने आप को परख सके? दूसरी बात यह है कि कुरान पढ़ने की दावत देनी है सबको, नेकियों में आगे बढ़ना है। क्या क़यामत के दिन इसका कोई नतीजा निकलेगा? जी हाँ, जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो जो फर्स्ट नंबर पर आएगा उसकी खुशी का क्या ही आलिम होगा। सारे अच्छे अच्छे काम करते चले जाएं,
نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کوئی اچھی بات جو ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پارہ نمبر 2 میں کل ہم نے والذین آمنوا اشد حبا للہ پڑھا تھا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیے، دیکھیے میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ہر چیز دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میرے رب کی تخلیق ہے۔ ایک پتا ہو یا پھول، ٹہنی ہو، سوکھی ہوئی، یا تارا ہو یا چاند ہو، سورج ہو، ہر چیز انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، جس کی نظر ایسی ہو جائے اس کو چاروں طرف اپنی ایسی چیزیں ہی نظر آنے لگتی ہیں جو اس کو امسٹ کر دیتی ہیں۔ تو بتائیے کیفیت کیا ہوگی اس کے دل کی؟ تو اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار بھی کرے، نماز بھی پڑھے، لیکن اس کے علاوہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمبل سرونٹ ڈکلیئر کرے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میرے اندر کچھ بھی نہیں، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں، یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کام کیا ہے، کہ اس سے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی، تو مجھے ایسے کام نہیں کرنے۔ حدیث کے مطابق جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کی منزل بہت اچھی ہے۔ ایسی مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے جو مشقت ہے اس پر آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ دنیا میں بھی ان مجالس سے سکنیت اور اطمینان پاتے ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں دوسرے پارے میں ہم نے کیا سیکھی ہیں؟ زندگی تبدیلیوں کا نام ہے، ان پر پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اپنے قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں، رکنا نہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ چینج از ڈیتھ، یعنی تبدیلی ان کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ تو اپنی صحت، اولاد یا کسی بھی دوسری چیز میں حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اس کو قبول کیجئے، اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دیجئے۔ اپنی کمزوریوں کو جانیے، اپنی جذبات کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیے کہ میرے جذبات کو ایک دم بے قابو کر دیتی ہیں۔ جو کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں، کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں، تو ایسے معاملات میں بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ مخلوق کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے توڑے گا۔ محبوب جس کی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہ فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے، پریشانی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ جس کو اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ دیا، وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ تو خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ اس کو لکھ لیجئے، ذکر، شکر، صبر، 3 چیزوں کو نہیں چھوڑنا، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کبھی ذکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی نعمت ملنے پر شکر کی حالت میں، اور کبھی مشکل آنے پر صبر کی حالت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 طرفہ تعلقات ہی بہتر ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو ایک لٹکتی ہوئی رسی ہوتی ہے جس کو کوئی تھامنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند شخص وہ ہے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیات خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، 4 سے بہتر ہے۔ اس طرح ان آیات کی تعداد ان اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ہم ان قرآن کی مجالس سے اٹھتے ہیں تو بہت سی دولت سمیٹ کر واپس جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ایک ایک آیت سیکھنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی اجر لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔